آپ کو بناتا ہے یا جہنم والے راستے پر چل کر اپنے آپ کو جہنمی بناتا ہے؟ راستہ تو نے چنا ہے۔ اب کوئی آدمی کہے ایسا کیوں کیا، سب کو ہی اچھا بناتا تو کتنا اچھا ہوتا، سب کو جنت میں ڈالتا تو کتنا اچھا ہوتا ہے۔ یہ اس کی مرضی ہے، اس نے سب کو موقع دیا ہے۔ اس نے کہا مت جاؤ جنت میں۔ کوئی آدمی جہنمی عمل کر رہا ہے، اس کو اللہ کی شکایت کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ وہ ایسے ہی جیسے کوئی آدمی پہاڑ پر جائے یا کسی بلڈنگ کے اوپر چلا جائے، ایک دم ٹاپ فلور پہ جائے، ٹیرس پہ جا کے کودے اوپر سے اور کہے یہ بلڈنگ کیوں بنائی؟ اس سے پوچھا جائے گا یہ بنائی رہنے کے لیے ہے، لیکن تو کودا کیوں؟ غلطی تیری ہے، بلڈنگ بنانے والے کے لیے۔ سوچنے کی چیز ہے کہ یہ بلڈنگ بنانے والے کو، پہاڑ بنانے والے کو نہیں کہہ سکتا ہے کہ پہاڑ کیوں بنا، میں کھائی میں نہیں گرتا۔ اس سے کہا جائے گا تجھ کو آنکھیں دی تھی، تجھ کو آزادی ملی تھی، تجھ کو وہاں پر بورڈ لکھا ہوا دکھا کھائی آگے ہے، تھوڑا ٹھہرو، سنبھل کے جاؤ۔ تو نے بورڈ پڑھا نہیں، کہا نہیں میں بہت اچھا ڈرائیور ہوں، آزادی کے ساتھ شراب پی کے گاڑی چلائی، کھائی میں جا گیا۔ اب تو کھائی بنانے والے کو نام دے، اس کی شکایت کرے، تیری جہالت ہے۔ یہ غلطی پر غلطی ہے، یہ غلطی پر بڑی غلطی ہے کہ آدمی غلطی کرے اور غلطی کرنے کے بعد دوش کسی اور کو دے، یہ اور بڑی غلطی ہے۔ سمجھداری اسی میں ہوتی ہے کہ واقعی آدمی غلطی کرنے کے بعد سیکھے، سمجھے اور ریپیٹ نہیں کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ایسا بنایا ہے کہ یہاں پر انسان آزاد ہے، اور اس آزادی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک طاقتور ایک کمزور پر ظلم کرتا ہے، ایک عقل مند ایک بولے بھالے کو دھوکہ دیتا ہے، ایک بڑا ایک چھوٹے کو دبا کر اس کے اوپر حکومت کرتا ہے، اس کو ستاتا ہے۔ اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ نے سب کو الگ بنایا، اللہ نے سب کو الگ الگ صلاحیتیں دی۔ اگر سب ایک جیسے ہوتے کوئی کسی کا کام ہی نہیں کرتا، سب پرفیکٹ ہوتے کسی کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ نے سب کو الگ بنایا تاکہ ایک کو دوسرے کی ضرورت پڑے اور تاکہ پورا سماج آپس میں کوآپریٹ کرنے والا، ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنے والا بنے۔ اگر انسان سیلف سفیشینٹ ہوتا، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو بھلا کون کسی اور سے کیوں تعلق رکھتا ہے؟ لیکن اللہ نے انسان کو ایسا بنایا، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم، کسی کو کچھ کم دیا، کسی کو کچھ زیادہ، ہر ایک کو دوسرے کے ساتھ ضرورت مند بنایا۔ آپ کیمسٹری میں بھی پڑھتے ہیں، اگر بالکل ایکولیبریم ہو تو کوئی کیمیکل ریاکشن ہی نہیں ہوگا، لیکن کہیں الیکٹرونز کم ہیں کہیں زیادہ ہیں، آپس میں یہ انسٹیبل الیکٹرونز جو ہوتے ہیں ان کے ملنے سے نئی چیزیں بنتی ہیں۔ سماج میں ایک دوسرے کا تعلق تبھی ہوتا ہے جب ایک کے پاس کم ہے، ایک کے پاس زیادہ ہے، اور ہر ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ لیکن اسی کا الٹا نتیجہ بھی ہوتا ہے کہ جس کے پاس زیادہ طاقت ہے وہ کمزور کو دباتا ہے، جس کے پاس زیادہ عقل مندی ہے وہ بھولے بھالے کو دھوکہ دیتا ہے۔ اور یہی وہ آزادی اور یہی وہ طاقت اور یہی وہ صلاحیتیں ہیں جس کے غلط استعمال سے دنیا میں فساد اور بگاڑ آیا ہوا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اس آیت میں 3 باتیں اللہ نے بیان کی ہیں۔ نمبر 1، زمین پر، اور صرف زمین پر نہیں بلکہ پانیوں میں بھی، سمندروں میں، دریاؤں میں اور زمین پر بھی جہاں انسان بستا ہے، یہاں پر بگاڑ اور فساد اور برائی پھیل گئی۔ یہ برائی کس کی پیدا کی ہوئی؟ اللہ کی۔ بما کسبت ایدی الناس، یہ انسان کی کرتوت کے نتیجے میں ہے، انسان کی کمائی کے نتیجے میں ہے۔ جو کچھ اس نے کرم کیے ہیں، جو کچھ کام اس نے کیے ہیں، جو کچھ اعمال انسان نے کیے ہیں، ان کاموں کے، ان کرموں کے، اس
ایکٹیویٹی کے نتیجے میں یہ سارا بگاڑ اور فساد آیا ہے۔ اس فساد کا ذمہ دار انسان ہے، اللہ نے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آج بھی دیکھیں، آپ سائنٹیفک لیول پہ بھی دیکھیں، آج اوزون لیئر ٹوٹ رہا ہے، کون توڑا ہے اس کو؟ اللہ۔ لوگ بول رہے ہیں کہ آپ دیکھیے پولوشن اتنا بڑھ رہا ہے، اور گرین ایفیکٹ اور بہت ساری تفصیل اس کی بیان کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے پولوشن اتنا بڑھ چکا ہے کہ سارا زمین کا سسٹم بگڑ گیا ہے۔ کس نے بگاڑا؟ یہ انسان نے بگاڑا ہے۔ ایکو سسٹم خراب ہو رہا ہے، لوگ پیڑ کاٹ رہے ہیں، لوگ جنگلی جانوروں کو مار رہے ہیں، پورا جنگل کا ایکو سسٹم، پورا زمین کا سسٹم خراب ہو رہا ہے۔ پہاڑوں سے، جنگلوں سے وائلڈ لائف ختم ہو رہی ہے۔ یہ ہم کو دکھائی دیتا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، لیکن جو لوگ سائنسداں ہیں، جو سائنٹسٹ ہیں، وہ جانتے ہیں اس کا لانگ ٹرم ایفیکٹ کیا ہے۔ دیکھنے میں تو یہ آتا ہے کہ ایک ہرن کو مار ڈالا، ایک شیر کو مار ڈالا، نہیں، اس کا نتیجہ بڑا ہوتا ہے۔ یہ کس کی کرتوت ہے؟ اللہ نے تو بالکل بیلنس بنایا تھا، پیڑ بنا دیے تھے۔ ان پیڑوں سے کیا ہوتا تھا؟ جو بھی پولوشن ہے وہ پولوشن کو پیڑ سک کر لیتے تھے اور لوگوں کو آکسیجن دیتے تھے۔ اب لوگوں نے لکڑی کی تلاش میں پیڑوں کو کاٹنا شروع کیا، سارا پولوشن اور بڑھنے لگا۔ اب ہم کو کہا جا رہا ہے پیڑ لگاؤ، پیڑ لگاؤ۔ پہلے معلوم نہیں تھا پیڑ واقعی کتنے فائدے والے ہیں۔ انسان کی کرتوت کے نتیجے میں ساری زمین کا سسٹم خراب ہو رہا ہے، لیکن یہ جو سسٹم خراب ہو رہا ہے یہ صرف مٹیریل لیول پہ، فزیکل لیول پہ یا سماجی یا دنیاوی لیول پہ نہیں ہے، بلکہ اخلاقی لیول پر بھی خراب ہو رہا ہے، ایتھیکل لیول پر بھی خراب ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے پچھلے 50-60 پہلے جو لوگ ہمارے بزرگ رہا کرتے تھے، ان کا جو سماج تھا وہ ایسا نہیں تھا، وہاں بھی برائیاں ہوتی تھی، اس سماج میں بھی لوگ شراب پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے، برے کام کرتے تھے، مار پیٹ ہوتا تھا۔ لیکن اگر آج اس زمانے کا کوئی آدمی باقی بہت بوڑھا ہو چکا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جو دور ہے، ہمارا دور میں برائیاں ہوتی تھیں، لیکن یہ جو دور ہے یہ بہت برا ہے۔ انسان کی ٹیکنالوجی ترقی کرتے جا رہی ہے۔ پچھلے زمانوں میں اونٹ پہ اور گھوڑے پہ سفر کرتے 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 کوئی آدمی لے جاتا تھا، لیجیے آپ کا خط آیا۔ اب آدمی یہاں بیٹھا ہوا ہے، SMS، واٹس ایپ اور نہ جانے کتنی چیزیں، ایک دوسرے سے کمیونیکیشن بہت آسان ہے۔ پہلے کئی مہینوں کا سفر کر کے لوگ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جاتے تھے، اب آدمی ایک دن میں یہاں ہے تو اسی دن میں دور دنیا میں کسی اور ملک میں ہے، کبھی فرانس میں، کبھی امریکہ میں، کبھی جاپان میں، نہ جانے کہاں کہاں۔ اتنا تیز انسان کا سفر ہو چکا ہے، ٹیکنالوجی، میڈیا ترقی اتنی زیادہ کر چکی ہے۔ پہلے کوئی بنانے والا کمہار برتن بیٹھ کے دن بھر میں کچھ گملے بنا لیتا تھا، کچھ سرائی بنا لیتا تھا، کچھ چیزیں بنا لیتا تھا محنت کے ساتھ۔ اب لارج اسکیل پروڈکشن، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ایک دن میں چیزیں بن رہی، گاڑی کی گاڑی بن کے نکلتی ہے، یہاں سے نٹ، وہاں سے بوٹ، یہاں سے ساری چیزیں مل کے مشین کا سسٹم ہے، یہاں سے آپ چیزیں ڈال دو، وہاں سے بنتی ہوئی پوری گاڑی بن کے نکلتی ہے۔ انسان کی ٹیکنالوجی پوری ترقی کرتی جا رہی ہے، لیکن ایتھیکل لیول پہ آپ دیکھیے، اخلاقی لیول پر آپ دیکھیے، انسانیت گھٹ رہی کہ بڑھ رہی ہے۔ انسان کے ہاتھ میں انسٹرومنٹس ہائی لیول کے آ رہے ہیں، لیپ ٹاپس، کمپیوٹرز، پام ٹاکس، آئی پیڈز، ٹیبلٹس، اتنا تیز۔ آج ایک موبائل، اسمارٹ فونز، پورے ایک دنیا اس کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، شاپنگ ایزیلی کر سکتا ہے، سب کچھ آسان ہے اس کے لیے۔ ٹیکنالوجی میں کل وہ زمین تھا تو آج آسمان ہے، لیکن اخلاق میں، کیریکٹر میں، کل اگر آسمان تھا تو آج زمین کی گہرائی میں چلا گیا ہے۔ یہ الٹا کیوں ہو رہا ہے؟ اچھا، اب اگر ٹیکنالوجی کی پوری ترقی اور انسانی بگاڑ دونوں جمع ہو جائیں تو آپ بتائیے کہ خطرہ پہلے سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ بھئی ایک آدمی ہے، برا ہے، غنڈہ قسم کا ہے، لوگوں کو تکلیف دینے والا ہے، بگڑا ہوا ہے،
اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہے، زیادہ سے زیادہ کسی کو زخمی کر سکتا ہے، سر پھوڑ دے گا کسی کا۔ چاقو اس کے ہاتھ میں آ گیا، اب وہ آدمی کیا کرے؟ کسی کے پیٹ میں گھونپ دے گا، ٹھیک ہے، مرے گا نہیں بھی مرے گا۔ اب اس کے ہاتھ میں گن مشین اگر آ جائے، کچھ ہی پلوں میں کئی لوگوں کی زندگی وہ لے سکتا ہے۔ اور اگر بم اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے، ہائی ٹیکنالوجی، تو آپ بتائیے اس بم سے ایک ہی علاقے کے ہزاروں لوگوں کو بھی وہ مار سکتا ہے۔ ہیروشیما، ناگاساکی، اب جس طرح جتنے بھی، اور آج تو ساری دنیا بھر میں ساری چیزیں ہو گئی۔ یہ سب غلط ہے، یہ اسلام نہیں ہے، نہ کوئی دھرم یہ سکھاتا ہے۔ آج انسان کی ٹیکنالوجی کی ترقی بہت اونچی ہو گئی، لیکن انسان کا کیریکٹر پہلے سے بہت گھٹتا چلا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ آج آپ دیکھیے ہمارے ملک میں دلی کا کیس آپ جان رہے ہیں، ایک جوان بچی، کسی گھر کی وہ بچی تھی، ماں باپ کی کیا اس سے تمنائیں ہوں گی، اس کی شادی کر کے دیں گے، گھر بس آئے گی، اس کے بچے ہوں گے، ہمارے نواسے آئیں گے۔ اس بچی کے ساتھ میں چلتی بس میں کتنا اس کی عزت لوٹی گئی۔ انسان اتنا بے ضمیر ہو جاتا ہے، جب انسان میں بگاڑ آ جاتا ہے تو کسی کی عزت کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ وہ اپنی شہوت، اپنی چاہت پوری کرنے کے لیے کسی کا گھر بھی اجاڑ سکتا ہے، کسی کی زندگی برباد کر سکتا ہے، کسی کی جان لے سکتا ہے۔ آج آپ دیکھیے آدمی ملاوٹ، ہر چیز میں ملاوٹ ہوتا ہے۔ یہ ملاوٹ کرنے والے ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں، یہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں۔ بچیوں کو آپ دیکھیے، ہمارے ملک میں لڑکیوں کی تعداد گھٹتی کیوں جا رہی ہے؟ عورتیں کم، مرد زیادہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اللہ کی طرف سے کوئی امبیلنس ہے؟ نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ سونوگرافی میں دیکھتا ہے آدمی، بتائیے ڈاکٹر صاحب کیا ہے، لڑکا کہ لڑکی ہے؟ ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں اب وہ بھی لیگل ہو گیا، پہلے نہیں تھا۔ وجہ بھی اس کے غیر قانونی ہونے کی کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں لڑکی ہے، او لڑکی ہے، لڑکی ہے، غربت میں غریب آدمی ہو، اب اس کو پڑھانا پڑے گا، پال پوس کے اس کو 18-20 سال کا کر دیا، اس کے بعد اس کی شادی کرنی پڑے گی۔ شادی میں اتنا دہیج دینا پڑے گا کہ سب کچھ اتار کے دینا پڑے گا، ہاتھ کی گھڑی بھی دینی پڑے گی، جیب کا سب پیسہ، گھر بار بیچ کے، گاڑی واڑی بیچ کے، تب جا کر اس کا بیاہ ہونے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر دہیج میں کچھ کمی رہی تو پھر اس کے گھر والے اس کو ستائیں گے، بار بار فون کرے گی، بابا یہ تکلیف ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اس کو جلا ڈالے، مار ڈالے، ہو سکتا ہے اس کو جیتے جی جلاتے رہے، یا تو جیتے جی جلتی رہے یا پھر جلا بھی جائے ایک مرتبہ ہمیشہ کے لیے۔ کون یہ تکلیف برداشت کرے؟ بعد میں جل کے مرنے سے اچھا ہے ماں کے پیٹ میں مار ڈالو اس کو۔ عرب میں بھی ایسا ہوتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگ اپنی بچیوں کو اپنے ہاتھوں جا کر اس ریگستان میں، اس ڈیزرٹ میں لے جا کر گڑھا کھودتے تھے اور پیدا ہونے والی بچی اپنے ہاتھوں سے ڈال کے اس پہ مٹی ڈال دیتے تھے۔ قرآن میں اس کو منع کیا گیا، اس کو مرڈر قرار دیا گیا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ نے فرمایا قیامت کے دن اس زندہ دفن کی گئی، گاڑ دی گئی بچی سے پوچھا جائے گا تجھ کو کس گناہ میں لوگوں نے قتل کر دیا تھا، تجھ کو کس گناہ میں مارا گیا، تیرا تو کوئی گناہ نہیں تھا، کیوں مارا ان لوگوں نے تجھ کو؟ اللہ تعالیٰ ڈانٹے گا لوگوں کو۔ آج آپ دیکھیے بچیاں گھٹتی جا رہی ہیں، لڑکے بڑھ رہے ہیں، لڑکا ہے ہمارا راج دلارا ہے، بڑا ہو کے انجینئر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، نہ جانے کیا بنے گا۔ یہ تو بچی ہے، پرائے گھر کا دھن ہے، دوسروں کو دینا ہے، اپنا نہیں ہے، مجھ کو کیا ملے گا، ماں ڈالو اس کو۔ ماں کہتی نہیں میری بچی ہے، لیکن ساس اور نہ جانے گھر کے لوگ اور باپ اور جتنے بھی لوگ ہیں سب بولتے ہیں پہلی بھی بیٹی ہے نا، اب دوسری لے کے کیا کرے گی، پہلی کتنا بڑا بوجھ ہے۔ آدمی بھی کہتا ٹھیک ہے کر لو ابورشن۔ یہ نہیں دیکھتا ہے یہ لڑکی ہے، تیری ماں بھی تو لڑکی تھی، وہ نہیں ہوتی تو تو کہاں سے آتا۔ اگر لڑکیاں ایک ایک کر کے ختم کر ڈالی جائیں، شادی کس سے کریں گے؟ اگلی نسل کا کیا ہوگا؟
لیکن جب انسان جہالت پر آتا ہے یہ